ارباب منبر، حاضرین جلسہ، پردے میں رہ کے سننے والے حضرت اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، صل سرمدا وسلم سلاما دائما علی مولائی حامل لذلک الحمد، اسمه حامد وممدوحك وأصل كل عالمك وإمام كل عالم ومعطي آلائك وجمع الهدى وهو ودك محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنك لعلى خلق عظيم۔ آمنت بالله، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المبين المعين المتين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن۔ ابھی تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ محترم حضرات، یہ آج کا عظیم الشان پروگرام آمد مصطفیٰ کانفرنس جو بدھولیا کی سرزمین پر منعقد کی، کثیر تعداد میں آپ حضرات اس محفل میں تشریف لائے۔ کمیٹی والوں نے بڑی محنتیں کی، مشقتیں کی۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ کمیٹی والوں کی محنتیں رنگ لا رہی ہیں، اور اللہ کے فضل سے یہ جلسہ بہت کامیاب ہے۔ بڑے اچھے کلام آپ نے مصطفیٰ مرتضیٰ اظہری صاحبان سے سماعت کیے۔ حضرات، اس جلسے میں پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور عدنان میاں کی بھی آمد ہوگی۔ آپ حضرات حضرت کے بھی چہرے کی زیارت فرمائیں گے۔ میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، کچھ دیر میں آپ کی خدمت کروں گا انشاءاللہ۔ سرکار کی سیرت کے کچھ گوشے، سرکار کی زندگی کے کچھ حصے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بہت محبت کے ساتھ میری گفتگو کو سماعت کریں۔ انشاءاللہ اگر دل سے آپ نے گفتگو سماعت کی تو آج آپ کے دل کی دنیا بدل کے رہے گی انشاءاللہ۔ حضرات، بڑی بات ہے کہ ان جلسوں کے صدقے میں، ان جلسوں کی وجہ سے ہمیں ایک رات ایسی مل جاتی ہے کہ جس میں ہم اپنے نبی کی سیرت پہ بات کر لیتے ہیں۔ ورنہ اس وقت آپ دنیا میں جاؤ تو دنیا آپ کو آپ کے نبی سے دور کرنے کی سازش میں لگی ہے۔ موبائل ہے، ہمیں موبائل سے فرصت نہیں، ہمیں دنیا کے کاموں سے، دنیا کی الجھنوں سے، دنیا کے معاملات سے فرصت نہیں۔ ہمیں اتنا موقع ہی نہیں ملتا کہ ہم اپنے نبی کی بات کریں۔ مسلمانوں، تم دنیا میں آئے ہو، کان کھول کر کے سنو، جب تک تم اپنے نبی کی بات کرو گے، جب تک تم اپنے نبی کو فالو کرتے رہو گے،
جب تک تم اپنے نبی کی سنتوں پہ عمل کرتے رہو گے، جب تک زندگی کے ہر موڑ پہ اپنے نبی کی زندگی کو آپ آئیڈیل بناؤ گے، انشاءاللہ پوری دنیا تمہاری عزت کرے گی، پوری دنیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، دنیا میں تمہارا وقار رہے گا، اللہ تمہارے سر کو کبھی جھکنے نہیں دے گا، اللہ تمہیں کبھی ذلیل نہیں ہونے دے گا، اللہ تمہیں کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا، اللہ تمہیں کبھی گرنے نہیں دے گا، اللہ کبھی تمہیں ہٹنے نہیں دے گا، اللہ تمہیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ اور اگر تم اپنے نبی کو چھوڑ دے گو، نبی کے طریقے کو چھوڑ دو گے تو پوری دنیا تمہیں مٹا کے رکھ دے گی، پوری دنیا ذلیل کر دے گی، پوری دنیا میں تمہیں رسوا ہونا پڑے گا۔ آج یہی تو وجہ ہے، آپ دیکھو پوری دنیا میں ہماری قوم رسوائیوں کے رسوائیوں کے دہانے پر کھڑی ہے، ہماری قوم رسوائی جھیل رہی ہے، ہماری قوم کی بیٹیاں آپ دیکھ رہے ہو کہ آج خیروں کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر رہی ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی المیہ ہے۔ کلمہ پڑھنے والی بچیاں غیروں کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر رہی ہیں، جبکہ لوگوں کلمہ پڑھنے والوں کی تعریف رہی ہے کہ انہوں نے فاقوں کو گلے سے لگایا ہے، مفلسی غریبی کو گلے لگایا ہے، مگر خدا کی قسم کبھی بھی انہوں نے نبی سے بے وفائی نہیں کی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، کبھی مصطفیٰ جان رحمت سے بے وفائی نہیں کی ہے۔ جلسے میں آنے والوں، آج میری تقریر سے پیغام لے کر کے جاؤ۔ نوجوان مجمع زیادہ ہے، نوجوانوں یہ میری خالی تقریر نہیں ہے، میرے کچھ مشورے ہیں، کچھ سلگتے ہوئے مسائل ہیں، کچھ تمہاری قوم کی چیخ و پکار کہ وہ المناک معاملات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس سے ہم نے نظریں پھیر لی ہیں اور ہم کبھی سوچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر ایسے ہی آپ خاموش رہے، ایسے ہی اگر مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑتے رہے تو ایک دن ایسا بھی آئے گا، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ کلمہ پڑھنے والے تو ہزاروں دکھیں گے لیکن شاید ایمان والا اس میں ایک نظر نہیں آئے گا۔ وہ دن بھی آئے گا۔ آج ہمارے بچے جو چھوٹے چھوٹے ہیں، جب ہمارے گھر کے بڑوں میں دین نہیں، دین سے توڑے ہیں، تو مجھے بتاؤ جب یہ ہماری چھوٹی نسل جوان ہوگی تو اسے دین کے بارے میں کیا پتہ چلے گا کہ دین کیا ہے؟ اسے کیا پتہ چلے گا؟ اگر ہم نے اپنے گھروں میں اسلامی ماحول قائم نہ کیا تو ہمارے آنے والے بچے خدا کی قسم پھر سے انگریزوں کے غلام نظر آئیں گے۔ ان کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کے طریقے پھر انگریزی معاملات پر نظر آئیں گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نسلوں میں کوئی مصطفیٰ کا غلام ایسا پیدا ہوگا جو دین کی ایسی خدمت کرے، جو رہتی دنیا تک زمانہ یاد کرے، تو حضرات اپنے بچوں کی گھٹی میں عشق رسول کو پلا دو۔ عشق رسول کو ان کی گھٹیوں میں پلا دو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب بچہ 7 سال کی عمر تک ہو تو اس کو بادشاہ کی طرح رکھو۔ 7 سال تک بچے کے پالنے کے اور بچے کی پرورش کرنے کے آج میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو 7 سال تک اس کو بادشاہ کی طرح رکھو۔ کی طرح رکھو 7 سال تک بادشاہ کی طرح۔ اگر بچہ کوئی ڈیمانڈ کرے، کوئی چیز مانگے، پوری کر دو۔ اس لیے کہ 7 سال تک کے بچے کی ڈیمانڈ کوئی ہائی فائی نہیں ہوتی، چاکلیٹ یا کوئی کھانے کی چیز، کوئی کھیلنے کی چیز، ہلکی پھلکی، بس یہی اس کی سوچ ہے۔ 7 سال تک 7 سال تک کے بچے کو آپ بادشاہ کی طرح پالو، اور جب 7 سال سے عمر آگے چلے تو 14 سال تک اسے غلام کی طرح پالو۔ گائے کی طرح 7 سے لے کے 14 تک غلام کی طرح تربیت دو، حکم منواؤ سے، یہ کر وہ کر، نماز اس لیے کہ 7 سے 14 کا جو یہ حصہ ہے ایسا ہے کہ اسی میں بچہ ہوش سنبھالتا ہے۔
14 میں جوان ہو جاتا ہے. شریعت کے حساب سے 14 میں بچہ جوان ہو جاتا ہے اور 7 سال میں بچے کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. 7 سال میں بچے 7 سال سے 14 تک بچے کی رسی کو ڈھیلا نہ چھوڑو ورنہ بگڑ جائے گا. 7 سے 14 تک ڈھیلا نہ چھوڑو ورنہ بگڑ جائے گا. اور اگر بچہ بگڑا تو 14 کے بعد سنبھلنا مشکل ہے، پھر آپ نہیں سنبھال سکتے. یہ یاد رکھنا 2 چیزیں جو میں آپ کو بتا دیا. 7 سال تک بادشاہوں کی طرح یار دو، بچہ کوئی خواہش کرے پوری کرو، لیکن 7 سال سے 14 تک غلام کی طرح، یعنی تمہارے اشاروں پر کام کرے. نماز کا وقت ہوئے نماز پڑھ، تعلیم کا وقت ہوئے تعلیم کے لیے جا. وہاں اگر بادشاہوں والا معاملہ کرو گے تو بچہ کہہ دے گا میں جانا ہی نہیں چاہتا پڑھنے، آپ خاموش ہو جاؤ گے، بچہ برباد ہو جائے گا. جیسے غلام آپ کا حکم مانتا ایسے ہی 7 سے لے کے 14 تک بچے کو آپ کا حکم ماننا چاہیے. اور 7 سال کے بچے کی ابھی اتنی طاقت نہیں کہ تمہاری مخالفت کر سکے، تمہارے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، تم سے زبان درازی کر سکے. ابھی چھوٹا ہے، ابھی اس کا تنا کمزور ہے، ابھی جدھر چاہو اسے موڑ سکتے ہو. آپ دیکھو جو پیڑ ہوتا ہے نا، پیڑ اگر ٹیڑھا ہو اور اس کا تنا ابھی چھوٹا ہے تو اس کو آپ سیدھا بھی کر سکتے ہو ہیں، لیکن اگر موٹا پیڑ ہو جائے تو آپ ٹیڑھے کو سیدھا نہیں کر سکتے، سیدھے کو آپ ٹیڑھا نہیں کر سکتے. کیا سال ہو گئے؟ 7 و 7 زور سے بولے ہیں 14. 7 سال تک کس طریقے سے رکھنا چاہیے؟ اور 7 سے 14 تک غلام کی طرح. غلام سے مراد یہ ہے کہ بچے کو تربیت ہوئے. اگر کوئی تمہارے گھر میں آئے تو سلام کرنا، بچہ سلام نہ کرے ڈانٹو، کیوں نہیں کیا؟ جیسے تمہارے غلام نے تمہارا حکم نہیں مانا آپ ڈانٹتے ہو، او بھائی میں نے تجھ سے یہ کہا تھا تو نے کیوں نہیں کیا، سوال کرتے ہو. ایسے ہی بچے سے سوال کرو، تو نے سلام کیوں نہیں کیا؟ بچہ کھڑا ہو کر پانی پیے ڈانٹو، بیٹھ کے کیوں نہیں پیا؟ کھڑے ہو کر کھانا کھائے ڈانٹو، بیٹھ کے کیوں نہیں کھایا؟ ننگے سر کھانا کھائے ڈانٹو، تو نے ننگے سر ڈھانپ کے کیوں نہیں کھایا؟ اگر بچہ کسی کو بدتمیز بولے ڈانٹو، تو نے ادب سے بات کیوں نہیں کیا؟ بچہ تعلیم کے اوپر فوکس نہ کرے ڈانٹو، تعلیم میں محنت کیوں نہیں کرتا؟ اگر تمہارا بچہ غلط روی سے کام لے ڈانٹو، غلط طریقے پہ کیوں چل رہا ہے؟ تمہارا بچہ غلط بچوں سے دوستی کرے ڈانٹو، غلط طرف کیوں جا رہا ہے؟ تمہارا بچہ غلط عادت میں ملوث ہو جائے ڈانٹو، یہ عادتیں خراب ہے. تمہارا بچہ نماز نہ پڑھے ڈانٹو، نماز کیوں چھوڑ رہا ہے؟ جب 7 سے 14 تک آپ اس کی عادت ڈلوا دو گے تو 14 کے بعد اس کی عادتیں ایسی پڑ جائیں گی کہ پھر خود بخود چلنے لگے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپریٹر صاحب کدھر ہیں؟ آپریٹر صاحب کدھر ہیں؟ 7 سال سے 14 والی کی عمر چل رہی ہے، اسے بڑھاؤ آواز کو. 7 سے 14 والا مرحلہ چل رہا ہے، یہ بڑھا کر رکھو بھائی. ہاں آواز کم نہیں ہونی، یعنی سیٹی نہیں آواز. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آدمی کہتا ہے بچے بگڑ گئے. جب تو نے اسلام کے طریقے پر پرورش نہیں کی بگڑ تو جائیں گے. 14 سال کے بعد دیکھتا ارے ہمارے بیٹے میں یار یہ خرابی ہے، اب تو میاں اس کا درخت بڑا ہو گیا، یہ تناور ہو گیا، لٹھا ہو گیا، اب اسے نہیں موڑ سکتے. بات سمجھ نہیں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ پیڑ جب آپ کا بڑا ہو گیا تو اب اسے آپ نہیں موڑ سکتے، آپ اسے رخ نہیں دے سکتے. 7 سے 14 تک بچے پہ خاص نظر رکھو. 7 سال تک تو بچہ ماں کی گود میں پلتا، 7 سال تک سوگا ماں کے پاس باپ کے پاس، 7 سال تک رہے گا ماں کے پاس باپ کے پاس. 7 سال تک اگر ماں گھر سے کہے میں فلاں جگہ جا رہی ہوں بریلی، ماں کہے میں جا رہی ہوں، باپ کہ میں بریلی جا رہا ہوں، بچہ ساتھ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. لیکن 7 سال کے بعد بچہ ماں باپ سے الگ ہونے کی کوشش کرتا ہے. دوست اچھے لگتے ہیں، گلیوں میں کھیلنا اچھا لگتا ہے، گھومنا اچھا لگتا ہے. تو 7 سال تک تو ماں باپ کے ساتھ وہ خود ہی رہے گا. 7 سال تک آپ ہٹاؤ تب بھی نہیں ہٹتا. ابا کے ساتھ اماں کے ساتھ، ابا کے ساتھ اماں کے ساتھ. بات ہے کہ نہیں؟ 7 سال کے بعد اس کی ذہن میں آتا ہے
यार वो गली के बच्चे पतंग से खेल रहे हैं, वो गली के बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, वो महल्ले के बच्चे ये खेल रहे हैं, 7 साल के बाद बाहर वो निकले। इसलिए 7 से 14 तक का सफर बहुत नाजुक है। तुम उस बच्चे को खास तवज्जो रखो, गुलाम की तरह उससे पेश आओ। और जब 14 का हो जाए, 14 साल से 21 साल तक अपने बच्चे को वजीर की तरह रखो। काय की तरह? सबके बच्चे होने हैं। सुनो, बड़ी में तजर्बे की हजरत अली का कौल है, बात बता रहा हूँ। काय की तरह रखो? कौन सी उम्र में? 14 से 21। 3 मरहले हैं जिंदगी के। 14 से 21 वजीर की तरह। जैसे बादशाह कोई काम करता है तो अपने वजीर से मशवरा लेता है, ऐसे ही जब तुम्हारे बच्चे की उम्र 14 से ऊपर जाए तो कोई भी काम करो अपने बच्चे से मशवरा लो। बेटा हम ये काम करना चाहते हैं, कैसा रहेगा? वो काम करना चाहते हैं, कैसा रहेगा? जब 14 साल से 21 साल तक आप बच्चे से मशवरा लोगे तो मशवरा देने की वजह से बच्चा तजर्बाकार हो जाएगा, सोचने की, समझने की उसके अंदर क्षमता ज्यादा पैदा हो जाएगी, फैसला लेने की उसके अंदर बेहतरीन सलाहियतें पैदा हो जाएंगी। और जब 21 साल के बाद उसकी शादी होगी तो कोई भी काम को जल्दबाजी में नहीं करेगा, तजर्बाकार होगा, हर काम करने से पहले सोचेगा, समझेगा, इसलिए वो गलत कदम नहीं उठाएगा, जिंदगी में कामयाब रहेगा। इंशाअल्लाह जिंदगी में वो कामयाब रहेगा। आप देखते हो शादी होती घर बिगड़ जाते हैं, इसलिए कि तुमने बच्चों की परवरिश ही अच्छी नहीं की। 7 साल बादशाह, 7 साल गुलाम और 7 साल वजीर, ये 3 मरहले हैं। 21 साल का जब हो गया तो अब शादी हो गई। जब शादी होने के बाद तो उसकी फैमिली अलग होती है, उसकी जिंदगी अलग होती है। अब बच्चे को सलाहियत होना चाहिए उसके अंदर फैसला लेने की, अच्छाई बुराई की, खराबियां क्या हैं, अच्छाइयां क्या हैं, ये सलाहियत उसके अंदर आ जाना चाहिए 21 साल तक। अगर 21 साल में भी उसको सही फैसलों की सलाहियत नहीं आई तो शादी के बाद मामला कोर्ट में नजर आएगा। ये बात है। 21 साल के बाद फिर मामला कोर्ट में नजर आएगा। इसलिए हजरत अली ने परवरिश करने के जो 3 तरीके, 3 मरहले बताए, उन तीनों मरहलों को मैं अपने बच्चों को अच्छे से गुजारो। जब बच्चे का बीच वाला मरहला हो यानी 7 से 14 का, तो बच्चों को अच्छाई बुराई की तमीज दिलाओ, हराम और हलाल की तमीज दिलाओ, अपने और बेगाने की तमीज दिलाओ, इस्लाम और गैर इस्लाम की तमीज दिलाओ, लोगों इस्लाम और कुफ्र की तमीज दिलाओ। उस बच्चे को बता दो, उसकी घुट्टी में ये पिला दो, बेटे तू मुसलमान के घर में पैदा हुआ है, तेरा काम ये है कि फाके से तो रह लेना, लेकिन हराम के लुकमे की तरफ कभी हाथ ना बढ़ाना। अगर तेरा बच्चा हराम से बचा रहेगा तो कभी हराम काम भी नहीं करेगा। इंशाअल्लाह जुआरी नहीं बनेगा, इंशाअल्लाह सट्टेबाज नहीं बनेगा, इंशाअल्लाह वो शराबी नहीं बनेगा, वो इसमेगिया नहीं बनेगा, वो चरसिया नहीं बनेगा, वो वालिदैन का नाफरमान नहीं बनेगा, वो गाली देने वाला नहीं बनेगा, वो चोर उचक्का नहीं बनेगा, वो बदमाश नहीं बनेगा। क्यों? इसलिए कि तूने अपने बच्चे को हराम से बचाया है, हलाल के लुक़मे खिलाए हैं। जब इसकी बॉडी में खून हलाल का बना है तो हलाल खून कभी बुराई की तरफ माइल नहीं करता। बात है, बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी साहिब क़िबला। हलाल खून कभी बुराई की तरफ माइल नहीं करता है। अगर आपका बच्चा आपके घर में कोई ऐसी चीज लेकर के आए जो आपको पता हो कि ये चीज कहीं से लेके आया है, तो उससे पूरा हिसाब लो कि बेटा ये बताओ ये चीज तो हमारे घर पर नहीं थी, तेरे पास कहां से आई। हद ये है कि तुम्हारा बच्चा अगर पढ़ता है उसके बस्ते में एक पेंसिल भी ज्यादा नजर आ जाए, पूछो कहीं ऐसा तो नहीं है जो बच्चे उसके साथ में उसके क्लास में पढ़ते हो उसका पेंसिल तो नहीं उठा लाया, उसका रबर और कटर तो नहीं उठा लाया। पूछो अपने बच्चे से, अगर उठा के लाया हो उसी वक्त इस्लाह कर दो, बेटे गलत है, इस्लाम में ये हराम है, किसी का माल बगैर इजाजत हम नहीं ले सकते। अगर
بچپن میں تو اصلاح کر دے گا تو جوان ہونے کے بعد تیرا بچہ فاقہ سے بیٹھا رہے گا، مگر رب کعبہ کی قسم حرام اپنے گھر میں نہیں آ رہے گا۔ واہ واہ واہ، حرام اپنے گھر میں نہیں آنے دے گا۔ بڑی اہم تقریر کر رہا ہوں میرے بھائی، ذرا غور سے سنیں۔ آپ یہ نہ سوچنا کہ مزہ نہیں آ رہا، ایسا ہوتا کہ مزے کی باتیں کبھی کبھی ایسا ہوتی ہیں نا، جو دوائیں زیادہ میٹھی ہوتی ہیں وہ فائدہ کم کرتی ہیں، جتنی کڑوی زیادہ ہوتی ہے نا اتنی فائدہ زیادہ کرتی ہیں۔ ہماری قوم ایسی تقریروں کی دل دادا اور ایسی تقریروں کی جو ہے وہ ہو گئی ہے جن تقریروں میں خاص جنت کی باتیں ہوں، خاص رحمت کی باتیں ہوں، بس ایسی بات کر کے مولانا چلے جائے رہے ماشاءاللہ تم نے تو جلسہ کرا لیا، بس جنت تمہاری ابا کی ہو، بس جنت میں تو تم سیدھے کھڑے چلے جاؤ گے، بڑا مزہ آ گیا۔ اگر بات کرو حرام و حلال کی تو آدمی کو چونٹیاں کاٹتی ہے۔ ذرا غور کرو، دہلی کی بات ہے، ابھی ایک داڑھی والا ایک نمازی آٹو رکشہ چلاتا ہے، لوگوں ذرا غور کرو، ایک ودیش کہ شخص نے اس کے آٹو میں سفر کیا، سفر کرنے والا لیڈیز ایک جو ہے مطلب کوئی جوڑا ہے، اس کا شوہر بھی ہے، اس کی بیوی بھی ہے، لوگوں ذرا غور کرو، سفر کرتے کرتے اس کا پرس اسی میں چھوٹ گیا آٹو کے اندر، لیکن آٹو چلانے والا معلوم ہے داڑھی ہے چہرے پہ، نمازی ہے سبحان اللہ، ٹوپی اوڑے ہے۔ آج داڑھی والوں کو ترچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے، آج داڑھی والوں کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ مسلمانوں بتا دو کہ دنیا میں اگر سچائی ہے تو ان داڑھی والوں کے پاس ملے گی، اگر دیانت داری ملے گی تو ان داڑھی دار والوں کے پاس ملے گی۔ خدا کی قسم ذرا غور کرو، جیسے ہی وہ اس نے اس کا پرس اٹھایا دیکھا اس کے اندر ہزاروں ڈالر ہیں جو انڈیا کے لاکھوں روپے بنتے ہیں۔ لوگوں ذرا غور کرو، اگر آٹو والا چاہتا تو اس کو اپنے گھر لے جاتا، لوگوں جو سالوں میں نہ کما سکتا تھا اس والیٹ کے اندر موجود تھا، اس پرس کے اندر موجود تھا، بچے اچھا کھا لیتے، زندگی اچھے سے گزر جاتی، لیکن خدا کی قسم اس کی تربیت لاجواب تھی، لوگوں اس کے دل نے اس کو یہ اجازت نہ دی، اس کے مذہب نے اس کو یہ اجازت نہ دی۔ لوگوں ذرا غور کرو، وہ اس جوڑے کو تلاشنے لگا، اس جوڑے کو تلاشتے اسی جگہ پر گیا جہاں پر چھوڑا تھا، تو کیا دیکھا وہ جوڑا وہیں پر موجود تھا۔ لوگوں ذرا غور کرو، اسی جوڑے سے بات کر کے بولا میرے آٹو رکشہ میں تمہارا والیٹ رہ گیا تھا، تمہارا پرس رہ گیا تھا جس کے اندر ہزاروں ڈالر ہے۔ اللہ اللہ ذرا غور کرو، دونوں انگریزوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد ماتھا پکڑ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے اے آٹو والے تو ایک غریب آدمی ہے، اگر ہمارے والیٹ کے پیسوں کو لے لیتا، ان ڈالروں کو بنا تھا تو لاکھوں روپے کی کرنسی انڈین ہو جاتی، تجھے آٹو چلانے کی ضرورت نہ تھی، تیرے بچے مزہ مارتے، تیری زندگی میں عیش ہو جاتے، تیری زندگی کے مزے ہو جاتے۔ یہ رکشہ چلانے والا کہنے لگا ہاں یہ بات تو صحیح ہے، زندگی کے مزے ہو جاتے، مگر میرا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ہم کسی کا ایک قطرہ اور ایک دانہ بغیر اجازت کے نہیں لے سکتے۔ میں نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نبی نے پیٹ سے پتھر کو مانگا ہے مگر کسی غیر کا لقمہ نہیں اٹھایا ہے۔ اگر میرے نبی کو فاقہ لگا ہے تو نبی نے پیٹ سے پتھر مانگ لیا ہے مگر کسی غیر کی طرف نظر نہیں اٹھایا ہے۔ میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نبی کے گھر میں ہفتہ اور فاقہ ہوتا تھا، اور اللہ کا شکر ہے میں تو آٹو چلا کے کما لیتا ہوں، اگر میرے گھر میں فاقہ بھی ہوتا تو تیرا پرس میں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا۔ میرے نبی نے یہی مجھے سبق دیا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر۔ لوگوں اخبار میں آیا اگلے دن، اخبار میں آیا کہ واقعی اگر دیانتدار ہیں تو محمد کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، واقعی اگر سچے ہیں تو محمد کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، واقعی اگر حلال کھانے والے ہیں تو محمد کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ لوگوں پوری دنیا کو تلاش لو، پوری دنیا کو کھدان لو، مگر مصطفیٰ کے غلاموں جیسی سچائی تمہیں کہیں نہیں ملے گی۔ اگر تم بھٹکے ہو تو خطا یہ ہے تم نے نبی کا طریقہ چھوڑا ہے، اگر تم اپنی زندگی میں حرام حلال کماتے ہو
ہو، اے لوگوں کان کھول کر کے سنو، اگر سود کے پیسوں سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہو، اگر کمیشن اور دلالی اور رشوت خوری کے پیسوں سے اپنے بچے کا پیٹ پالتے ہو، تو خدا کی قسم تم نبی کے طریقے سے ہٹ گئے ہو، تم نے نبی کے طریقے کو نہیں اپنایا ہے۔ اگر جائز طریقے سے اللہ تجھے پیسہ دے تو سبحان اللہ، اور اگر تیرے پاس پیسہ نہیں ہو تو حرام کی دولت پہ ٹھوکر مار دینا، مگر مصطفیٰ کے طریقے کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ زندہ باد۔ اور دنیا کو بتا دو کہ ہم فاقے تو رہ سکتے ہیں مگر مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑنے والی یہ قوم نہیں ہے۔ تم وہ قوم ہو، آؤ تمہاری تاریخ بتاؤں جلسے میں آنے والوں۔ ایک خلیفہ ہے، ایک حاکم ہے جس کا نام ہے عمر بن عبد العزیز۔ تاریخ اٹھاؤ، تاریخ پڑھو گے تو آپ کو پتا چلے گا۔ عمر بن عبد العزیز لوگوں خلیفہ وقت ہے۔ خلیفہ کی جو رینج ہوتی ہے وہ پردھان منتری کی رینج کا ہوتا ہے خلیفہ، بلکہ پردھان منتری کی رینج سے بھی بڑی رینج ہوتی ہے، اس لیے کہ پردھان منتری ایک ملک کا پی ایم ہوتا ہے، اور جو خلیفہ ہوتا ہے وہ پوری مملکت اسلامیہ کا مالک ہوتا ہے۔ مملکت اسلامیہ کوئی ایک ملک میں نہیں ہوتی تھی، 10 ملکوں میں، بلکہ آدھی آدھی دنیا میں رہی۔ حضرت عمر کے زمانے میں اسلامی حکومت آدھی دنیا پہ تھی۔ اے بچے خاموشی سے بیٹھے، خاموشی سے۔ آج یہ جو میں تقریر کر رہا ہوں، خدا کی قسم دل کا درد ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہماری 18 سال کی بچیاں، 20 سال کی بچیاں خدا کی قسم زندگی گزاری اس گھر میں کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوتیں ہوتی تھی، اور جب جوان ہو گئی تو غیروں کے ساتھ میں ہاتھ دے کے کہنے لگی ہمارا عشق ہے، اے باپ تجھے بھی ٹھوکر مارتی ہوں، اے بھائی تجھے بھی ٹھوکر مارتی ہوں، شادی اس کے ساتھ کروں گی، زندگی اس کے ساتھ بساؤں گی۔ خدا کی قسم تم نے نبی کے طریقے کے مطابق اپنے بچے کی پرورش نہ کی، اگر پرورش کرتے تیری بچی خدا کی قسم جان تو دے دیتی مگر ایمان کا سودا نہ کرتی۔ اور یہ تمہارے بریلی کے کئی قصے ہیں، بریلی ہی کے کئی قصے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ لوگوں بڑا المیہ ہے اس بات پر، آج سے میں نے تقریباً 7 سال پہلے تقریر کی تھی۔ جو لوگ اب محسوس کر رہے ہیں میں نے اس بو کو 7 سال پہلے سن لیا تھا۔ میں نے سیرولی کچھا کی سرزمین پر 7 سال پہلے یہ تقریر کی تھی، آج بھی نیٹ پر ہے۔ لوگوں اپنی بچیوں کو اسلام کے رنگ میں رنگ دو، اس لیے کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ تمہاری بچیوں کے قدم ڈگمگائے جائیں گے، اور بچی کے قدم ڈگمگا گئے تو خدا کی قسم تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ کچھ نہیں کر سکتے۔ تم یہ سوچتے ہو کہ میں نے 3 منزل گھر بنا لیا میں کامیاب ہو گیا؟ تو نے اگر 10 مالا بھی گھر بنا لیا اور اپنے بچوں کی تربیت نہ کر سکا تو خدا کی قسم تو کامیاب نہیں ہے، کامیاب نہیں ہے۔ چلو تم نے 10 مالا گھر بنا لیا، میں نے مانا، تم امیر بھی بن گئے، کروڑوں کے مالک ہو گئے، بہت بڑا بزنس تم نے کھڑا کر لیا، اور تم اپنے بچوں کو نہ سدھار سکے۔ جیسے ہی تم مرے گا ایک ہی جھٹکے میں تیری اولاد تیری مال کو چٹ کر جائے گی، حرام خوری میں اڑا دے گی۔ میری بات غلط تو نہیں ہے بھائیوں؟ حرام خوری میں اڑا دے گی۔ اگر اپنی اولاد کی آپ نے تربیت اچھی نہ کی تو تیرا کروڑوں کا مال، میں نے خود دیکھا ہے، آپ کو یقین نہ ہے تو 50 نام میں بتا دوں گا۔ باپ زمیندار تھا، بیٹے قرضدار ہیں۔ باپ زمیندار تھا، بیٹے قرضدار ہیں۔ 50 مثالیں میں دے دوں گا، بیچ لی، کھا گئے، شرابوں میں اڑا دی، سٹوں میں اڑا دیا، جوا میں اڑا دیا، حرام خوریوں میں اڑا گئے۔ اپنی اولادوں کو اہل کرو، اہل۔ اگر بڑا پراپرٹی کا سنگھاسن کھڑا نہ کر سکے، اپنی اولاد کو اچھا بنا دے تو یہی سب سے بڑی مالداری ہے۔ اگر تیری اولاد باصلاحیت ہوگی، اگر اسے خرید بھی چھوڑ کے جائے گا تو تیری اولاد امیر ہو جائے گی۔ بے شک یہ جانتی ہے امیر کیسے ہونا ہے؟ ارے ماں کے پیٹ سے کون امیر ہو کے آتا؟ دنیا میں سب امیر ہوتے ہیں، بولو بات ہے کہ نہیں؟ کیا مکیش امبانی ماں کے پیٹ سے امیر ہوتا ہے؟ کوئی بھی ماں کے پیٹ سے امیر ہو کے نہیں آتا۔ دنیا والوں کی امیروں کی ذرا تم
जन्म कुंडली खंगाल के देखना तो पता चलेगा रे फला तो यार रक्षा चलाता था है। हमारे देश का प्रधानमंत्री जैसे कहते हैं, मैंने देखा तो नहीं, चाय बेची थी और आज प्रधानमंत्री है। तो ये एक मिसाल है कि जब चाय बेच के प्रधानमंत्री मेहनत से बन सकते हैं, तो आप अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दोगे तो तुम्हारे बच्चे कामयाब क्यों नहीं बनेंगे? है कि नहीं मेरे भाई? ये मिसाल है। अगर आपने खूब कमाया औलाद को आप सही रास्ता सही दिशा ना दे सके, तेरी कोठी जुआ में बिक जाएगी। है कि नहीं? तेरी कोठी जुआ में बिक जाएगी। हमने देखा है कि बापों ने खुद नहीं खाया, रातों रात मेहनत कर करके कमा के एक एक जोड़ के औलाद के लिए कर गए सिंहासन खड़ा। औलाद क्या कर रही है? औलाद अब ये घर बेच रही है, वो प्लाट बेच रही है। हाय तूने प्लाट और ये ज़मीनें ना बनाई होती, माल ना बनाए होते, तूने अपनी औलाद को सही बना लिया होता तो खुदा की कसम तेरी औलाद गरीब थी तो अमीर भी हो जाती, और अगर गरीब भी रहती तो खुदा की कसम तेरा नाम रोशन होता, तू मर के कब्र में चला जाता। ज़माना कहता ये उसकी औलाद है कि जिसका बाप तो मर गया है मगर इसकी औलाद ने नाम रोशन कर दिया है। तरबियत दो यार अपने बच्चों को अच्छी। आदमी बच्चों को टेंशन दे रहे हैं और बिजनेस पे इतना उतर आया, रात दिन मेहनत कर रहा, देखो औलाद तो नहीं बिगड़ रही है। वरना ऐसा होगा कि जिस गल्ले में तू पानी इकट्ठा कर रहा नीचे से छेद हो गया, तू ऊपर से डाल रहा नीचे से निकलता रहे। औलाद को तू अगर ना सुधार सका तो माल कमाता रहेगा, औलाद सब उड़ा देगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आगे बढ़े। खलीफा जिसका नाम है उमर बिन अब्दुल अजीज़, मुसलमानों ज़रा गौर करना, इसकी हुकूमत कई मुल्कों पर है, बगदाद में इसका तख्त लगता है। लोगों ज़रा गौर करो, हालात ये हैं कि ईद का मौसम करीब आ गया, ईद करीब आ गई। उमर बिन अब्दुल अजीज़ जो खलीफा है, इसके बच्चों पे जो लिबास है वो पुराना है। ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए नया लिबास इसके बच्चों पे नहीं। एक दिन बीवी ने कहा, ओ उमर बिन अब्दुल अजीज़, तू तो खलीफा है, आधी दुनिया के आसपास तेरी हुकूमत का सिक्का चलता है, पूरी दुनिया में तेरी ताकत का लोहा माना जाता है, लेकिन बच्चों पे लिबास पुराना है। एक काम करो कि अपने बच्चों को नया लिबास दिला दो ताकि ईद की नमाज नए लिबास से अदा कर सकें। जलसे में आने वालों ज़रा कलेजे पे हाथ रख के मेरे ये जुमले सुनना। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अपनी बीवी से कहा था कि यार तो मैं भी बच्चों से बहुत करता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि अपने बच्चों को नया लिबास दिला देता ताकि नमाज ईद अदा करने जाते तो मेरे बच्चे नया लिबास पहन के जाते, मगर क्या करूँ मेरी बीवी में मजबूर हूँ। बीवी ने कहा आप तो खलीफा हैं, आप मजबूर क्यों?